وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی ڈینجرس بھی ہے اور حقوق کا معاملہ خاص طور سے بہت ہی خطرناک ہے۔ سوال یہ تھا کہ بھائی مکہ میں 2 سال رہا اور اپنے بڑے بھائی کو پیسے بھیجتا رہا، یہاں تک کہ شہر کے باہر 15,000 کا 82 میں یا 84 میں 15,000 کا مکان لیا، جس کی قیمت آج 15-20 لاکھ ہے۔ اور جب انڈیا گئے تو معلوم ہوا کہ بھائی کی نیت خراب ہے، تو جب ریاض کے لیے آئے تو پیسہ بھیجنا بند کر دیا۔ تو جو لیٹر اپنی بیوی کے نام سے بھیجا کرتا تھا اس کو بھی کھول کر چیک کیا کرتا تھا بڑا بھائی کہ اپنی بیوی کو کیا لکھا ہے۔ اور والدین کا بھی مکان ہے، وہ بھی اپنے قبضے میں، اور جو 15,000 کا مکان لیا تھا اس زمانے میں وہ بھی اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یاد رکھیں قیامت کا دن ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حقدار کو ضرور تم لوگ حق ادا کرو گے قیامت کے دن، یہاں تک کہ حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، صحیح مسلم حدیث نمبر 4679 4679، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کو بھی اللہ رب العالمین سینگ والی بکری سے انتقام اور بدلہ دلائے گا۔ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، جس نے بھی اپنے بھائی پر ظلم کیا ہے، چاہے عزت کے معاملے میں یا کوئی بھی ظلم اپنے بھائی پر کیا ہے، دنیا ہی میں آج کے آج اس کو حلال کر لے، ظلم سے باز آ جائے اور حقدار کو حق ادا کر دے، قبل ان لا یکون دینار ولا درہم، اس وقت سے پہلے جس دن نہ دینار اور نہ درہم اور نہ پراپرٹی نہ گھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ، اگر اس کے پاس نیک عمل ہوگا تو اس سے لے کر مظلوم کو دے دیا جائے گا، بقدر مظلمتہ، جتنا اس نے ظلم کیا ہوگا۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، صحیح بخاری حدیث نمبر 2269 2269۔ اگر ظالم کے پاس نیکی نہیں ہوگی تو مظلوم کے گناہ اور مظلوم کے پاپ ظالم کے سر پہ تھوپ دیا جائے گا اور پھر جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی سب چھوڑ کر جانا ہے اور قبر کی مٹی میں مل جانا ہے۔ اس لیے جتنا پیسہ بھائی نے دیا تھا وہ امانت ہے، امانت، اور جو زمین بھائی نے اپنی گاڑھی کمائی سے لی تھی وہ اسی بھائی کی زمین ہے جس نے کما کر دیا تھا۔ اور یاد رکھو یہ زمین 7 طبق اس کے گردن پر ڈالی جائے گی قیامت کے دن۔ جو ظلم و زیادتی کرتے ہوئے کسی کی بھی زمین، چاہے سگا بھائی کا لیا ہو یا کسی اور کا لیا ہو،
ظلم تو ظلم ہے، ظلم تو ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ رب العالمین تم سب کو حکم دیتا ہے کہ امانت کو صاحب امانت کے حوالے کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، لوگوں کے درمیان فیصلہ جب بھی کرو انصاف کے ساتھ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، سورۃ النساء آیت نمبر 58۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، سورۃ الانفال آیت نمبر 27۔ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور امانت میں بھی خیانت نہ کرو۔ جان بوجھ کر اس طرح سے امانت میں خیانت کرنا، اور بھائی بہت سے ایسے معاملات ہیں، ایک بھائی خون پسینہ بہا کر کماتا ہے، دور دراز کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور دوسرا وہاں پر موج کرتا ہے، مستی کرتا ہے، اور باہر رہنے والے سمندر پار کمانے والے بھائی کے مال کو اپنی جائیداد سمجھتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین بدلہ لے گا، بدلہ لے گا، بدلہ۔ اس لیے جو کچھ سوال میں ذکر کیا گیا ہے، ایک تو لیٹر کھولنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس جو کچھ لکھے اس کو شرم آنی چاہیے، وہ کیسے اس کے لیٹر کو کھولتا ہے؟ یہ بھی امانت ہے، یہ امانت میں خیانت ہے، امانت میں خیانت ہے کسی کے لیٹر کو کھولنا، جھانکنا تاکنا کہ اپنی بیوی کو کیا لکھ رہا ہے۔ کچھ بھی لکھے، دوسرے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کو کھولے اور اس کو چیک کرے اور اس کو دیکھے؟ کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ اصل میں یہ شیطانیت ہے، شیطانیت جو ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے، بالکل ہی عام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و زیادتی سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه لا يربو لحم نبت من سحت الا كانت النار اولى به، سنن ترمذی حدیث نمبر 558، کہ جو بھی گوشت حرام مال سے پلا ہے، بڑھا ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے، جہنم کی آگ ہی بہتر ہے۔ اس لیے اس بھائی کو چاہیے جو اپنے سمندر پار ٹھوکر کھانے والے بھائی کی زمین اور جائیداد ہے، اس کا حصہ ہے، اس کو واپس کر دے، اس کو واپس کر دے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ ماں باپ کی جائیداد میں جس طرح سے بڑے بھائی کا حق ہے، اسی طرح سے چھوٹے بھائی کا بھی حق ہے۔ اس لیے قسم کھا بھی لے تب بھی، قسم کھا کر کے بھی ماں باپ کی جائیداد کو ہڑپ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا سے ایک دن جانا ہے اور ہاتھ خالی جانا ہے، نہ یہ زمین ساتھ جائے گی، نہ مکان ساتھ جائے گا، اور نہ جائیداد، بلکہ عمل ہوگا، عمل۔ اس لیے اپنی قبر کو یاد کرو، آخرت کی فکر کرو، اور حقدار کو حق ادا کر دو۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ دوسرے کا حق مارنا کتنا بڑا حرام کام ہے، اور اس کا عذاب کتنا خطرناک ہے، کہ یہ زمین جس کو ہڑپ کیا ہے، جس پر قبضہ جمایا ہے، یہ زمین ہی ہولناکی اور عذاب کے لیے کافی ہوگی، یہ زمین ہی۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے جس کا جتنا حق ہے اس کو ادا کر کے ہی آدمی سکون پا سکتا ہے اور اللہ کی رحمت کا مستحق بن سکتا ہے۔ اگر کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کھا لیا ہے، تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی
کہتا ہے یا رب ومطعمہ حرام، کھانا بھی جو کھاتا ہے وہ بھی حرام کا کھاتا ہے، ومشربہ حرام، پانی جو پیتا ہے وہ بھی حرام کا پیتا ہے، وملبسہ حرام، اور جو کپڑا پہنتا ہے وہ بھی حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ یہ صحیح مسلم کی 1686 نمبر کی روایت ہے۔ بہرحال مسلمانوں، اپنے حالات کو درست کرو، دوسروں کا حق مارنا چھوڑ دو۔ اللہ کا عذاب ظلم و زیادتی کی وجہ سے آتا ہے۔ کفار کو اس وجہ سے بھی موقع ملتا ہے کہ یہ آپس میں لڑیں، آپس میں جھگڑیں اور آپس میں دوری بنائے رکھیں اور میل محبت تعلقات تمام کے تمام ختم کر لیں۔ یہ شیطانی چال ہے۔ یہ مال فانی ہے، جائیداد فانی ہے، یہ پراپرٹی بھی فانی ہے، لیکن اعمال باقی رہیں گے۔ فیصلہ اللہ رب العالمین اعمال کے مطابق کرتا ہے، نہ کسی کی جائیداد کو دیکھتا ہے اور نہ کسی کی پراپرٹی کو، بلکہ اللہ احکم الحاکمین، انصاف کرنے والا ہے۔ اس لیے حقدار کو حق ادا کر دو، کسی پر ظلم نہ کرو، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے اور ظالم سے انتقام دلائیں گے۔